اس وقت ہم حضرت سید عبدالرحمن بلبل شاہ صاحب کے روز پاک پہ میں دوبارہ روز آتا رہتا ہوں. آج موقع ملا کیونکہ چند بزرگان علاقوں والوں نے دعوت دی تھی. ان کا وہ جہاں سے اذان بلند ہوتی تھی وہ بعد میں بات کر لیں گے اس کا. لیکن جہاں تک ان کا روزہ شریف ہے اور یہاں پہ ملا محمد احمد صاحب کا جو روزہ شریف ہے ساتھ ساتھ ہے، تو ایک تاریخ ہے جو جب میں آپ نزدیک تھوڑا سا آئے تو جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بلبل صاحب نے اسلام 700 سال کے بعد جب اسلام سارے سنٹرل ایشیا، عرب اور دوسرے علاقوں میں پہنچا تو پھر یہ کاشگر سے آئے. کاشگر کو ترکستان کہتے تھے اس وقت. وہ ویلی آج بھی فرغان ویلی، ترکستان، کاشگر، یارکند. اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے سامنے یارکند کی سرائے بالکل سامنے ہے، جو یارکند سرائے دریا کے اس پار صفا کدل کے بالکل ساتھ ہے، جس کی حالت تباہی برباد ہو گئی ہے. آپ نے وہاں پہ ایسے تباہی کر دی وقت کے حکمرانوں نے، کیونکہ جن کو ان چیزوں کے تقدس کا احترام نہیں تھا. یہ جو وہ مقام ہے جہاں کے اس کے آنگن میں جو یہاں کا بادشاہ تھا، اپنے وقت کا بادشاہ حضرت سلطان صدر الدین رنجن شاہ صاحب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب مبارک میں آئے یارکند میں، کاشگر میں. کہا کہ آپ کے لیے کشمیر مخصوص رکھا گیا ہے، آپ کشمیر جاؤ اور کشمیر میں آپ کو اللہ تعالی کا دین، تصوف اور آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان کے جو لوگ ہیں ان کی بنیادیں بنانی ہے، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادیں بنانی ہے. تو جب یہ یہاں پہ آئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو پہلا شخص کشمیر کا بیعت کرے گا وہ کشمیر کا بادشاہ ہوگا. تو عرب میں ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے تو وہاں کا بادشاہ ابو سفیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور اسلام قبول کیا. اور یہاں دوسری مثال ہے سارے اسلامک اور ورلڈ ہسٹری میں، جو تلوار کے بغیر بلبل شاہ کے ہاتھ میں، جو میرا روز پاک سامنے ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی. یہ انٹلیکٹ لے کے آئے، یہ تصوف لے کے آئے، اور اس نے حضرت ابو حنیفہ کا جو بنیادی جو جورسپروڈنس ہے، فقہ ہے، وہ لوگوں کو سمجھایا. لکم دینکم ولی دین ڈاکٹرائن لے کے آئے. لکم دینکم ولی دین، آپ دوسرے مذہبوں کی بھی ریسپیکٹ کرو، آپ کے مذہب کی ریسپیکٹ کی کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. یہاں کے ہندو بھی، یہاں کے بدھسٹ بھی، سب اس کے ساتھ تصوف کے کانگریگیشن میں شامل ہو گئے. جو پہلی نماز پڑھی وہ ساتھ ہی مسجد ہے، میں وہاں پہ جا رہا ہوں ابھی، اس کو جامعہ اول کہتے ہیں. کیا نماز پڑھاؤ؟ تو انہوں نے جامعہ اول میں نماز پڑھائی. اور جو اذان بلند ہوگی اس دن یہاں پہ کوئی کنیکشن تھا، کیونکہ یہ روڈ نہیں تھے جو آج کے روڈ ہے. یہاں پار بالکل آدمی میں بھی فٹ برج رہا ہوگا، کوئی ضرور فٹ برج رہا ہوگا، جو پار بھی اس نے اذان دے دی. اور ابھی تک اس کے جو آثار شریف ہے وہ موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم دوبارہ بتائیں گے آپ کو، اور ضرور، کیونکہ اس پہ بہت ریسرچ کرنی ہے. اور میں نے ایڈمنسٹریشن کو بھی کہا کہ نہ صرف یہاں پہ روزے پاک ہے جس نے پہلا ریولوشن لایا، انقلاب لایا 1321 کا. کشمیر کا انقلاب مشہور ہے جب ہم نے ہلاکو خان کے گرینڈ سن ذوالقدر خان کو شکست دے دی، اور ہم سب بلبل شاہ کے سائے تلے یہاں ہندو بھی، مسلمان بھی اور بدھسٹ بھی ایک تھے. اور ہم نے لا دین، وہ مذہب کو نہیں، اللہ کو نہیں مانتا تھا. چنگیز خان خدا کو نہیں مانتے تھے، اور یہ خدا کو ماننے والے تھے، یہ خدا کو ماننے والے فورسز تھے. انہوں نے اس کو بانہل میں اس کے تقریباً 70,000 فوجی دفن ہو گئے برف کے تودوں تلے، کیونکہ برف نے بھی کام کیا اس وقت. مسٹک یہ بلبل صاحب کی عنایت ہے. بہت سارے لوگ اس پہ، کیونکہ ہماری 72 لاکھ کتابیں جلائی گئی، بہت ساروں کے پاس لٹریچر نہیں ہے، کیونکہ لٹریچر وہی پڑھو جو پہلے، اگر اسلامک لٹریچر ہے تو فقہ ہے،
تو اس کی بنیاد ہے 1 ہجری سینچری. جب فقہ آیا جو امام اعظم نے لکھا، امام ابو حنیفہ، امام صادق الجعفر نے لکھا، اور اس کے بعد تبا تابعین آئے، وہ تابعین تھے. اسی طرح جو اوریجنل لٹریچر ہے وہ بلبل صاحب کے ٹائم کا ہے، اور اس کے 50 سال کے بعد حضرت امیر کبیر آئے، بالکل ان کے 50 سال کے بعد. تو امیر کبیر نے یہیں سے عید میلاد کا جلوس نکالا، جہاں میں کھڑا ہوں یہیں سے نکلے امیر کبیر اور جلوس نکالا سارے شہر میں. نقم ولی دین کا انقلاب تھا، یہ محبت کا انقلاب تھا. اور یہاں رشپیر بھی ہے، یہ پار جب سڑک اب جاتے ہیں اس کے بالکل سڑک میں ایک کشمیری پنڈت دفن ہے، اس کا نام، وہ پیر تھا، وہ رشی تھا، رشی پیر. ابھی اس کو مسلمان بھی جاتے ہیں اس آستان میں، اور پنڈت بھی جاتے ہیں، اور پنڈت دفن ہے. یہ بہت کم بدھ گیر سٹارٹ ہوتا ہے یہاں، یہ بدھسٹ گیئر تھا. تو یہاں پہ ویسی صاحب کا آستان شریف بھی ہے، یہاں پہ حضرت سلطان صدر الدین رنجت شاہ صاحب کا آستان شریف ہے، اور پار اتنی آثار شریف ہے. تو میں ایڈمنسٹریشن سے ضرور کہوں گا کہ اس کو مہربانی کر کے اس کی طرف دھیان دو. اور یہاں 15,000 سال 1500 سال 1000 نہیں سوری 1500 سال پہلے یہ بیچ میں ایک مکان کوئی نیا آیا ہے. اس مکان کے اس پار ایک مندر ہے، وہ 1500 سال کا مندر ہے اور ابھی تک کھڑا ہے. اگر یہ بلبل صاحب مندروں کے خلاف ہوتے، لکم دینکم ولی دین پہ نہیں چلتے، تو اس کے آرڈر سے وہ اسی وقت گر گیا ہوتا 700 سال پہلے. نہیں، اس کی حفاظت کی. ہمارے کمپوزٹ کلچر کی بھی نشانی کرتی ہے. دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں ہم کشمیر کے لوگ. اور یہ میں کل سے بول رہا ہوں، شکر ہے آج مفتی اعظم نے بھی مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کی. اس نے بھی کہا، مفتی اعظم نے، فاروق صاحب آپ صحیح، جماعت اعتقاد حنفیہ صحیح بات کر رہی ہے، کیونکہ حضرت بل کا رنگ کیوں سفید رکھا گیا. اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کمیونسٹ دور تھا. یہاں پتہ نہیں کون تھا، میرے خیال میں میر قاسم تھا چیف منسٹر، جس نے ایک 7 لاکھ انڈو سے اپنا مکان بنایا، اور اس کا بھی کلر سفید تھا. اور جو لوگ وہاں ڈونیشن کرتے تھے وہ الرجک تھے سبز رنگ کے ساتھ، ان کو سبز رنگ کے ساتھ چڑ تھی. وہ جس طرح ہندا نے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ہندا جب مسلمان بنی، کلمہ پڑھا، پھر جب اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس کے اوپر چادر ڈالی گئی، سر پر چادر ڈالی گئی، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہندا کیسا لگ رہا ہے آپ کو اسلام، کیونکہ وہ مسلمان بن گئی تھی، نماز پڑھ رہی تھی. تو اس نے کہا مجھے بہت سکون آتا ہے، میں بہت اچھا، لیکن 2 چیز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. اس نے کہا کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ کہا ایک تو جو نماز سے پہلے وہ حبشی چیختا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت بلال حبش تھا، حضرت بلال جو اذان دیتا تھا. ریکارڈ ہے، پہلے ہجری کی کتابوں میں درج ہے. اور دوسرا، جو میرے اوپر سبز چادر ہے میرے سر پر، مجھے سبز الرجی ہے، میں پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل، وہ تو ایک حلیم تھے اور اخلاق، ساری ورلڈ اس کے اخلاق کی قدر کرتی ہے. اس نے کہا آہستہ آہستہ سب کچھ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اگر پہلے گنبد سبز تھا جہاں پہ موئی پاک تھا، موئی پاک یہاں پہ اس دور میں آیا ہے جب یہاں دارا شکوہ کشمیر میں تھا، وہاں پہ پری محل میں، اور اورنگزیب بادشاہ تھا ہندوستان کا. تو اورنگزیب نے پہلے سٹاپ کیا کہ یہاں نہیں آنا چاہیے کشمیر میں یہ موئی مقدس، لیکن اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ میں کشمیر کا سفر کر رہا ہوں، مجھے مت روکو اورنگزیب. اور اورنگزیب ڈر گیا، لرز گیا، اور مسافت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مقدس نے جاری رکھی. یہ آوری نے یہاں پہ وہ لایا، بزنس مین تھا، تجارت تھا، تاجر تھا، تو لایا. اور جو گنبد پہلے جس میں رکھا تھا سبز رنگ کا گنبد تھا، اور 1971 تک برابر سبز رنگ کا گنبد تھا. وہ کیوں گرایا گیا؟ سفید سٹرکچر کیوں بنایا گیا؟ یہ کیا تاج محل بنانا ہے؟ یہ کیا ممتاز محل بنانا ہے؟ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئی مقدس ہے وہاں. تو میں یہاں پہ ایک دعا مانگنے آیا ہوں، اور میں نے دعا مانگی اپنے حضرت بلبل شاہ صاحب کو، جس پہ چادر لگی ہوئی ہے. اگر یہ دیکھیں آپ، اس کے جو شیشے میں سے بھی آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے سبز چادر
یہ کوئی اور سفید چادر نہیں ہے، کیونکہ سبز نشانی ہے حیات کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حیات مانتے ہیں، اور جو گنبد خضرا ہے وہ سبز ہے. کیوں ڈرتے ہیں آپ سبز رنگ لگانے سے؟ کیوں؟ مجھے بہت کسی نے مجھے بہت سارے عالموں نے، میر وائز ساؤتھ، میر وائز نارتھ امجدی صاحب نے، لطیف بخاری صاحب نے، ہمارے جو ٹنگ مرگ کے ہے حسن فردوسی صاحب نے، تمام میر وائزوں نے ساتھ دیا. یہ قاضی صاحب کے، قاضی نثار کے بھتیجے ایڈوکیٹ جو طہا قاضی، اور میرے خیال میں ہزاروں لوگ آپ دیکھتے ہوں گے، اور بڑے بڑے عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غلطی ہو گئی، کشمیر سے غلطی ہو گئی. کشمیر نے ریلیجس بلنڈر کی کہ موئی مقدس کا ایک تو بلنڈر ہوگی جب ووٹوں کے لیے موئی مقدس کو چرایا گیا، اور دوسری غلطی حضرت بل کو سفید کفن میں رکھا گیا. اس کو واپس ضرورت ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اپنے حضرت بلبل شاہ صاحب کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، کیونکہ رجوع کرنے والے ہمارے اولیاء ہیں. ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا وہ ہمارے گناہ گاروں کی سنے، لیکن یہ اولیاء ہے جو متقین علی فرش رفرف خضر و ابقر حسان، یہ سبز تختوں پہ سبز رنگ کی جنت میں بالکل حیات ہے. تو ان سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں جو تباہی اور بربادی ان غلطیوں سے ہو گئی، بزرگوں کی ہم نے عزت نہیں کی، بزرگوں کی مسجدوں کے میں ہم نے وہ چاولوں کا اڈا بنایا. میں مسجد اول میں بھی جا رہا ہوں، وہاں بھی میں نے سنا کہ کوئی فوڈ سپلائز ڈپارٹمنٹ کے کوئی لائسنس دی گئی ہے ایک جامعہ اول میں ابھی جاؤں گا وہ دیکھنے کیا یہ سچ مچ ہے کہ نہیں ہے. تو اگر ایسی چیزیں ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے کسی چیز کا یہ نہیں ہے، مجھے ایک چیز ہے، میں کشمیریوں کو بتاؤں کہ آپ کے جو 700 سال کے جو تقدس کے طریقے تھے ان کو کیسے تباہ کیا. تو میں اسی کے ساتھ انشاءاللہ دعا تو برابر جاری رہے گی، لیکن آپ کے ساتھ تو میں بالکل جو میرا لائیو رابطہ ہے یہ اس وقت منقطع ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہماری دعا میں اور دوبارہ دعا کروں.